تیسری, when you are backed against the wall, وہ کہتا ہے break the damn thing down. اس کا مطلب میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا, یہ نہ ہو کہ بھائی آپ ججز کو کرسیاں اٹھا کے مار دیں. That doesn't mean کہ literally you have to break the wall down. اگلا ایک جو موٹو ہے which motivates, winners don't make excuses. And the last one is, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. یہ بڑی دفعہ میں نے اپنے مخالف وکلاء کو روسٹر پہ بھی کہا, یہ تانا ہلکا سا مار دیا جب وہ غصے میں آ گئے کہ ڈونٹ ریز یور وائس, امپروو یور آرگیومنٹ. سو وین ایور آپ نے دیکھا ہے کہ somebody has raised their voice, وہ کیوں کیا انہوں نے وائس ریز؟ because they don't have an argument. If you have a proper argument اور جج آپ کے ساتھ چل رہا ہے, why would you raise your voice? Which judge likes it? کب ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ نے جج کو کہا یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرا کے دکھائیں اور آپ کو کام مل گیا ہو؟ قیوم صاحب مجھے کہیں کہ آؤ ایسی کی تیسی لیکچر دو, نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں دوں گا لیکچر آ کے, کبھی بھی ریلیف نہیں دوں گا. تو یو ہیو ٹو نیور ریز یور وائس ان فرنٹ آف اے جج. اف یو ڈو اٹ, وہ تو ماں باپ نہیں مانتے بچہ جو بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, جو بچہ پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کی ماں باپ بھی شاید بات مان لیتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. Now coming back to the actual thing, کہ وکالت کے اندر there are only two things. One is case preparation, the other one is arguments. تیسری تو کوئی اور وکالت میں بات ہے نہیں. It's as simple as that. تو سب سے پہلے اگر ہم کیس پریپریشن پہ آ جائیں تو ایک بڑا مشہور محاورہ مشہور ہے. مجھے I was not able to find out the history behind it کہ ایگزیکٹ کس نے کہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی گریک وکیل تھا, کوئی گریک جج تھا, یہ دس از اے گریک سینگ, کوئی کہتے ہیں فرینچ ہے. آئی ڈونٹ نو دا بیسکس بٹ آئی ریئلی بلیو اٹ. وکالت کے اندر دیر آر 3 steps. اچھا کوئی بھی کیس کرنے کے لیے, ہر کیس کے اندر سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی پرائیورٹی کے ساتھ ہیں وہ ہے نو دائی فیکٹس. فیکٹس جو ہے نا آر دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک جج کے پاس 50 کیس لگے ہوئے ہیں, 100 کیس لگے ہوئے ہیں, آپ تو ایک فائل لے کر گئے ہیں. اگر پورے کمرے کے اندر آپ سے زیادہ فیکٹس اگر کسی اور کو پتہ ہیں تو آپ فارغ وکیل ہیں. پھر اگر جج کو آپ کی فائل, اس کے پاس 100 فائلوں میں سے بھی آپ کی فائل آپ سے زیادہ پتہ ہے تو آپ فارغ ہیں. پھر سو لا آتا ہے یا نہیں آتا, فیکٹس تو آپ کون سی. میں اپنے کلائنٹس کو کیا کہتا ہوں, آئی ٹیل مائی کلائنٹس کہ ونس یو ٹیل می یور اسٹوری, ابھی تو آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا, بٹ بائی دی اینڈ وین آئی گو ٹو دا روسٹر آئی مسٹ بی نوئنگ یور فیکٹس مور دین یو. کہ آپ کے دادا جی کہاں پہ پیدا ہوئے, ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ان کی پراپرٹی کیا ہے, اس کے خسرہ کیا ہے, اس کی گرداوری کیا ہے, ایوری تھنگ آئی مسٹ بی نوئنگ مور دین یو. اگر آپ کو زیادہ پتا ہے تو پھر میں فارغ ہوں. اگر آپ نے آ کے کان میں مجھے پیچھے سے بتانا ہے نا اس وقت فیکٹس, تو دین آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ, دین آئی ایم ناٹ اے گڈ لائر. سو سب سے امپورٹنٹ بات میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ججز کو اچھی طرح تیاری کے ساتھ صرف فیکٹس بتا دینا, یو وان 90% آف یور کیس. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل ان ایوری کیس, اسٹارٹ آف ہی کہاں سے ہوتا ہے معاملہ, یو جسٹ ٹیل دا فیکٹس ٹو اے جج. ان این آئیڈیل ورلڈ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ وہ کچھ ایسے ججز ہوتے ہیں جو فائل کور ٹو کور پڑھ کے اپنا مائنڈ میک اپ کراتے ہیں, بٹ دیر آر ادر ججز وہ فائل تھوڑی سی پڑھتے ہیں لیکن مائنڈ میک اپ نہیں کرتے. آئی ووڈ وانٹ دا جج کہ وہ کاپی پینسل اٹھائے, اپنا نوٹ پیڈ پکڑے اور مجھے کہے کہ آپ فیکٹس بتائیں. دین آئی کین ٹیل دا جج دا فیکٹس ایز آئیڈ لائک ٹو ٹیل دا جج دا فیکٹس. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج صاحب نے ایک سوال پوچھا, اسپیشلی سپیریئر کورٹس میں, ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, وکیل صاحب کو پیج نمبر ہی نہیں پتا, فلپ ہو رہے ہیں وہاں پہ, 15 منٹ لگ گئے ہیں صرف پیج ڈھونڈنے کے اندر, کیس آپ کا وہیں ختم ہے. جج کا وہیں امپریشن یہ ہے کہ وکیل تیار ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اب یہ جو مجھے بات بتا رہا ہے یہ کوئی زیادہ کنونسنگ نہیں ہے. سو قانون آئے یا نہ آئے وہ تو بہت دور کی بات ہے, فیکٹس تو آپ نے سمجھ نہیں آنا, فیکٹس تو آپ کا منجی بھی سمجھ سکتا ہے. فیکٹ شیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, پیج نمبرز نوٹ ہونے چاہیے, ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا کیس یو مسٹ نو ان سائڈ آؤٹ. اگر 2000 پیجز کی فائل ہے تو آپ نے 2002 پیج پڑھے ہوں, ایک پیج کم نہ پڑھا ہو. اس وقت جج نے آپ کو کہا آپ کو اپنے کیسز کی ویکنیس بھی پتہ ہونی چاہیے, فیکچولی آپ کو اسٹرینتھس بھی پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات لا سے بھی زیادہ ضروری از not the law, is the judge, especially in the superior courts, کہ وہ کس قسم کا جج ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ what I do is کہ when I go before a high court judge or a supreme court judge, I try to find their own judgments کہ یار اس نے پہلے اس ٹاپک پہ کیا کہا ہے.
جتنا مرضی بڑا جج ہو چھوٹا جج ہو, ایوری بڈی لائکس کہ اس کا اپنا پریسیڈنٹ کوٹ ہونا چاہیے. کچھ ججز ہیں ان کو شعر و شاعری کا شوق ہے, کچھ ججز ہیں ان کو کرکٹ کا شوق ہے. سو اف یو نو اے بٹ اباؤٹ اے جج, اب تو کافی اپیرنس ہو گئی ہے تو آلموسٹ ہر ججز کا ٹیمپرمنٹ پتہ ہے کون جج کس طرح ہے. بٹ انیشلی if I go before a new judge, I used to sit in the court a day before. A lot of senior lawyers have done that. کہ یار یہ جج کس قسم کا ہے, اس کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے, اس کو پسند کیا آتا ہے, کس طرح بات کرو. کئی ججز فار انسٹنس لٹل تھنگس, کئی ججز ڈونٹ لائک دیئر راسٹر ٹو بی کراؤڈیڈ. آپ 6 جونیئرز لے کے کھڑے ہو جائیں تو جج انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے, کہتا ہے پیچھے بھیج دیں ان کو. دیر آر ادر ججز ہو لائک اٹ. دیر آر سو چھوٹی little things like that you need to note کہ اس جج کو کیا پسند ہے. So if you don't annoy a judge, there are chances, because ہمارے at least on the civil, corporate, commercial side, and at times even on the criminal side, what you see is 90% relief is discretionary. Interim reliefs ہیں, stay ہے, it can go either way. So if تھوڑا سا آپ جج کے ساتھ چل رہے ہیں, for example there are certain judges, if they are asking a question and you interrupt, they hate it. There are ایک جج صاحب تھے, without taking his name, اگر آپ نے ان کا نام کے spelling غلط لکھ دیے ہیں, so it will really annoy him. So little things like that کہ محمد او سے لکھنا ہے یا یو سے لکھنا ہے, وہ آپ نے, there are these little things count, especially جب آپ نے discretionary relief لینی ہے. You have 2 minutes to impress the judge. It can go either way, 1 minute or 2 minute. وہ کہے گا جی status کو admit, notice, stay. These are the 3 most وہ ویسے کہتے ہیں کہ 3 most magical words are I love you, but وکیل کے لیے, appellate کے لیے 3 most magical words are admit, notice, stay. کہانی ختم ہے. ریگولر فرسٹ اپیل میں 3 لفظ لکھتے ہیں, that's about it. These are the 3 most beautiful words that I've heard ever. تیسرا aspect, اور of course it's really important, is know thy law. اگر آپ کو law ہی نہیں آتا, اور اسپیشلی جو آپ بریف لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اگر ٹو بگن ود سارا اسٹیچو نہیں پڑھا ہوا, اس کے نیچے سارا کیس لا نہیں پڑھا ہوا, اگر اس اسٹیچو میں کوئی امینڈمنٹس ہیں وہ ساری آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں, کسٹمز میں, ٹیکس میں تو بہت زیادہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں, تو آپ, سو دیز آر دا, فار کیس پریپریشن پہ بھی ہم ایگزیکٹ پریکٹیکلی بھی آتے ہیں, بٹ دیز آر دا 3 points دیٹ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ. اگر ان تینوں میں سے آپ نے ایک کام کرنا ہے تو بس فیکٹس پڑھ کے چلے جائیں. پھر وہ as the saying goes کہ the law, the judges wear the law on their sleeves. A friend of mine the other day was telling me judges wear short sleeves now, but the law is worn by the judges on their sleeves. When it comes to case preparation, so سب سے پہلے جو important aspect کیا ہے, we must know all the facts. تو facts کے اندر facts بتانے کے لیے سب سے بڑا ماہر بندہ کون ہے, آپ کا اپنا client. کلائنٹس کو پہلی میٹنگ میں بہت اچھا لگتا ہے ان کی 2 گھنٹے آپ بات سن لیں. Just yesterday a client came to me and he had a dispute which starts off from 2011 جب اس نے کمپنی بنائی تھی, لیکن اس نے مجھے فیکٹس بتانا شروع کر دیے 1958 میں جب اس کے دادے نے پہلی دفعہ کاروبار شروع کیا تھا. Those were all irrelevant facts, but clients like it کہ ہماری بات سن لیں. By the time he went out he was very happy. اس نے کہا جی پہلی دفعہ کسی وکیل نے میرے سے اتنی لمبی بات سنی, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ میرے وکیل ہیں. حالانکہ وہ irrelevant تھے فیکٹس. ریلیونٹ فیکٹس بھی نکالنے ہیں آپ نے, بٹ واٹ از امپورٹنٹ از when the client comes to you, let him speak his heart out unless you don't have a lot of time. اس کو اس کی کہانی سننے, ہو سکتا ہے اس کے اندر سے کوئی ریلیونٹ بات بھی پتہ لگ جائے, لیکن اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں میں نے اپنی ساری اسٹوری بتا دی ہے. Once he's told you his story, then you need to verify, because جب آپ پلینٹ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. جج وہ کلائنٹ آپ کو کوئی بھی اپنا ورژن کہانی سنا دے گا, بٹ از دیٹ اسٹوری corroborated, is that story backed up from the relevant documents? That you need to check. وہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں جی اس پراپرٹی کا, تو میں نے کہا جی ڈاکیومنٹ دکھایا, مالک ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں, تو he is not the owner of that property. He just has an agreement to sell of that property. Then as back up کر کے law آپ کو پتہ لگے گا agreement to sell does not create a title document. اس کی تو suit for specific performance کرنا تھا, وہ اس نے کیا ہی نہیں, 3 سال گزر چکے ہیں. Now there is a loophole in the case. So because client جو مرضی facts آپ کو بتا دے, but it's at the end of the day you are the ones who is there in front of a judge. You need to know کہ وہ facts ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جو میں نے پہلے بات کی کہ once you are in the court, you have to make sure that no one else in this courtroom, including your client, including the judge, should know more facts than you are.
اینڈ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ موسٹ کیسز ٹرن آن دا فیکٹس. اگر آپ جج کو فیکٹس اپنے ورژن کے حساب سے بتا دیں گے کریکٹلی, یو کین ایزیلی ون دیٹ کیس. ونس you know the facts, then the other aspect comes in that you must know the law. For example, آپ کے پاس جب ہم نے example دی suit for specific performance آ گیا, میں جب کیس تیار کرتا ہوں نا تو میرے اندر I have an inquisitive mind. میں ہر چیز کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وکالت نامے پہ 5 روپے کی اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے؟ منشی کہتا ہے جی بس 5 روپے کی لگتی ہے, but I would always ask him at least once کہ بھائی کیوں لگتی ہے.